اٹرنل ریفیوج سیریز کا جو آج کا سرمن میں دینے جا رہا ہوں، امورٹل چرچ، غیر فانی کلیسیا، 2 کرنتھیوں 5 باب 1 آیت سے 9 آیت تک، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ چنانچہ ہم اس میں کراتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں، تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں، کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے، اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا، پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خدا کے ہاں سے جلا وطن ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خدا کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اس واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اس کو خوش کریں، اور عبرانیوں 12واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت، بلکہ تم صہیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پیلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے من سے خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازو کی روح۔ یہ جو فروٹس آف دا ہول اسپرٹ میں سیلف کنٹرول کے اوپر جو میں نے ٹیچنگ دی ہے، آپ مست اس کو واچ کریں، سنیں، جا کر دیکھیں سارے فروٹس، مگر اگر سیلف کنٹرول پریزگار کوئی نہیں ہے، خادم ہو چاہے بلیور، تو اس میں نے بتایا اس کی ساری زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے پالوس کہتا میں اپنے آپ کو مکوں سے مارتا ہوں، لوط کہتا میں شکنجا میں کھینچتا ہوں۔ تو سیلف کنٹرول، اور انسان کی کتاب میں نے بتایا جو اپنی نفس کے اوپر ضابط نہیں ہے وہ مسمار شہر کی طرح رکھنوں والی فصیل ہے، کھنڈر۔ سیلف کنٹرول جو ہوگا وہ کلیسیا میں ہوگا۔ کیوں؟ جیسے جیسے کلام اثر کرتا ہے سیلف کنٹرول اسی طرح بڑھتا جاتا ہے۔ تو جنہوں نے سننا ہی نہیں تو وہ سیلف کنٹرول میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے مجھے تو بہت پہچان ہے ان باتوں کی، اور آپ کو بھی اور خادموں کو بھی۔ بائبل میں پالوس تیموتھیوس کو کہتا ہے ایسو کو تاڑ لیا کر، یعنی جو دینداری کی وضع رکھتے ہیں پر اثر کو قبول نہ کرتے ہوں، تو جو فیلوشپ کرتے ہیں ان کے اوپر ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ پالک بیٹے بیٹیاں جو سیلف کنٹرول کے اندر ہے، کیونکہ کلام اثر کر رہا ہے تو ہی وہ فیلوشپ کرتے ہیں۔ اور خدا آپ سب کو جو اوپر بیٹھے ہیں نیچے بیٹھے ہیں سب کو برکت دے۔ آپ کلام کے اوپر توجہ کرتے ہیں، آپ کی ٹیسٹمنی آتی ہے، آپ کلیسیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کلام کے بھیدوں مکاشفوں کو جو خدا ہمیں دیتا ہے آپ سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اور کلیسیا کا ایک ایک فیملی، ایک ایک فرد، سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اور آپ کے جو ارد گرد جو کلیسیا میں نہیں پہنچتے آپ ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو کہیے، آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے، گائیڈ کریں کہ وہ کلیسیا کا حصہ بنے، نہیں تو وہ دنیا کے اندر کھو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ہم یہاں سے یہ نہیں کہتے کہ وہ ہلاک ہوں، پر یہ اٹل ہے، یہ قانون ہے کہ فیلوشپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے محنت کریں، روحیں جیتیں، کلام پہ توجہ، کلام سنیں، آگے جا کے شیئر کریں، گواہی دیں، لوگوں کو ابھاریں۔ ہم یہ روز کر رہے ہیں، چینل پہ کر رہے ہیں، اور پاسٹر سائمن، پاسٹر سنیل سرمن دیتے ہیں، بچے بھی یا بول رہے ہوتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ چرچ جوائن کریں، سیریز آ کے سنیں، تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ بھی اسی طرح۔ یہ پینڈیمک ختم ہو گیا، یہ جاتا رہا ہے، آپ لائیے لوگوں کو دلیری، آپ تو اس پیریڈ میں بھی آتے رہے۔ گاڈ بلیس یو۔ اور
جو ایٹرنل ریفیوج کی سیریز میں نے شروع کی ہے، تھیم آپ کو یشوع 20 باب میں نے بتائی ہے، پناہ کے شہروں کے حوالہ سے، کہ جسے جو غیر ارادتاً مرڈر ہو جاتا اس کے لیے تھا کہ وہ بھاگ کر شہر پناہ میں چلا جائے، اور جب تک ہائی پریسٹ مر نہ جائے وہ وہیں رہے، تب وہ آزاد ہوگا، اپنی میراث کو لوٹے گا۔ اور اسی کی تھیم داؤد بھی کہتا ہے تو میری پناہ ہے، اور پول نے عبرانیوں 6 باب کے اندر یہی بات کی، ہم دوڑے ہوئے جاتے ہیں ابدی پناہ کے لیے، تو ایٹرنل ریفیوج جو ہماری پہچان ہے کہ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اور لاسٹ سرمن میں ریسٹ کے حوالہ سے بھی میں نے بتایا، اور کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو، اور ڈرنا چاہیے، خدا کے خوف میں رہ کے عبادت کرنی چاہیے، ایک ایک گھرانہ، ایک ایک فرد جو ہے مضبوط ہو، معمور ہو، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس سے کلیسیا برکت پا رہی ہے۔ اور جو آج کا واز جو امورٹل چرچ کے حوالے سے ہے، غیر فانی کلیسیا، تو تھیم یہی ہے جس طرح کہ ہم دوڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور جو عبرانیوں میں آیت پڑھی گئی کہ ہم پلوٹوں کی عام جماعت کلیسیا کے پاس آئے، ہم اس کوئی سینا کے پہاڑ پر نہیں آئے جہاں خوف، دہشت، ڈر، بلکہ کوئی سے ان کے پاس، لاکھوں فرشتوں کے پاس، اور پلوٹوں کی عام جماعت کلیسیا۔ تو اب آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ کلیسیا کی فکر نہیں، یا کلیسیا کی قدر نہیں، یا کلیسیا کا پارٹ نہیں، اور کلیسیا کے اندر تو بلیور پہنچے گا، کیونکہ یہ لکھ دیا گیا ہے ہم کہاں آئے ہیں، پلوٹوں کی عام جماعت کلیسیا کے پاس۔ میں آپ چرچ ہے، ایکلیزیا گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے چرچ، کانگریگیشن، اور جب کانگریگیشن ہے تو یہ بلیور، عام پلوٹوں کی جماعت جو چنے گئے ہیں، دنیا سے خریدے گئے ہیں، یہ وہ لوگ، عام جماعت نہیں، یہ غیر فانی چرچ ہے، امورٹل چرچ ہے۔ اور آپ کہیں گے امورٹل تو ہیں پر ہماری باڈیز تو ابھی مورٹل، ہم جسم تو فانی پہنے ہوئے ہیں، مگر کلیسیا غیر فانی ہے، کلیسیا فانی نہیں ہے۔ اس لیے پالوس کہتا ہے نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت، کلیسیا باڈی آف کرائسٹ ہے جس میں میل فیمیل سب ہیں، مگر اس میں باڈی آف کرائسٹ ہے، مسیح کا بدن، جس میں سیکس کی بات نہیں ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل، مگر میل فیمیل تو بیٹھے ہیں۔ یہ چیزیں آج آپ نے سننی کہ ہم امورٹل چرچ کے اندر تو موجود ہیں پر فانی بدن لیے بیٹھے ہیں، سمجھے جی بات؟ یہ نہایت سینسٹیو سرمن ہے جو ایٹرنل ریفیوج کے میں دے رہا ہوں، غور کرنا ہے۔ میں کلیسیا کا پارٹ ہوں، یعنی غیر فانی کلیسیا کا پارٹ ہوں، پر فانی بدن کے اندر کھڑا ہوں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، سمجھے کہ ہوں میں غیر فانی کلیسیا کا پارٹ، پر میرا بدن فانی ہے۔ بس یہی سرمن ہے آج کا، غور کرنا ہے کہ میں کلیم کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یسوع نے جان قربان کی ہے، اور کلیسیا یہ نہ ختم ہونے والی مسیح کا بدن اب تک رہے گا، جس کا میں حصہ اس کے پاس میں آیا ہوں۔ آپ بھی جو ہے کلیسیا میں آئے ہیں، مگر بدن تو ہمارے پاس فانی ہے، یہ فنا ہو جاتا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی، یہ کسی بھی وقت میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، کبھی بھی یہ فانی ہے۔ مگر میرا کلیم کلیسیا جس میں ہوں وہ تو غیر فانی چرچ ہے، اس کے لیے تو کرائسٹ نے اپنا خون بہایا ہے، وہ کبھی بھی فانی نہیں ہو سکتا، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں اوپر۔
چرچ یہاں بھی غیر فانی ہے، اس لیے اس میں مرد اور ہم جب یہاں کلیسیا میں کا حصہ ہیں، اپنی انفرادی زندگی میں جسم بھی رکھتے ہیں، فیملیز بھی ہیں، کوئی ہسبینڈ وائف بھی ہے، بچے پیرنٹس بھی ہیں، پر مسیح پر ایمان لا کر جب کلیسیا کا حصہ بن گئے ہیں تو اس میں ہم غیر فانی ہیں، سمجھے؟ اس میں ہم غیر فانی، تو میں کہوں گا میں غیر فانی کلیسیا کا حصہ ہوں، پر بدن تو میں نے فانی پہنا ہوں، یہ تو نہیں چل سکتا کام کہ میں فانی بدن میں ہوں اور غیر فانی چیز کا حصہ ہوں، تو یا تو میں بالکل فنا ہو جاؤں یا میں بالکل غیر فانی ہو جاؤں، تو مجھے میرا ایمان غیر فانی کلیسیا پر ہے، مسیح پر ہے، تو میں فانی سے ہی نکلوں گا، فانی بدن ہی سے نکلوں گا۔ بے شک ابھی میں آپ اس فانی بدن کے اندر دکھتے ہیں، پر ہمارا ایمان کلیسیا پر غیر فانی کلیسیا کا حصہ ہے، اور دوڑے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ ہم ایٹرنل ریفیوج کے اندر جس چرچ کا ہم پارٹ ہے پہنچ جائے، پر غیر فانی بدن میں پہنچے، پر بدن تو ابھی فانی، تو کس نے اس کی فکر کی کہ اس بدن میں سے نکلے؟ یہ بدن میں نے چھوڑنا ہے، اس بدن کو میں نے خیر باد کہنا ہے، یہ نہیں کہ یہ مٹی بن جائے اور اس کے بعد یہ نظر بھی نہ آئے۔ پالوس کہتا 5واں باب جو دوسرا کرنتھیوں میں نے پڑھا، یہ نہیں کہ ہم یہ لباس بدن اتارنا چاہتے ہیں، بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو غیر فانی ہے اس میں ہم پہنچ جائیں اور فانی زندگی میں غرق ہو جائے، یہ فانی زندگی میں غیر فانی میں غرق ہو جائے کہ آپ کا فنائی ختم ہو جائے، پھر کلیسیا کا مزہ ہے۔ پر میں تو ابھی بھی کلیسیا کی اسی طرح 100% آپ کو لے کے چل رہا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے اسی ویژن میں کہ یہاں پر ہی ہم کلیسیا میں شو کرتے ہیں، یہاں بھی، پر آگے جب پہنچنا ہے اس جگہ پر ہماری کیا حیثیت نکلتی ہے۔ ابھی آپ کی ٹیسٹمنی آئی کہ کس طرح آپ کلام کی شنوا ہو رہے، تو آپ کلیسیا کا حصہ ہے، اور آگے ایٹرنل ریفیوج میں دوڑے جا رہے، یہ تبھی تو آپ سیکھ رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں۔ مجھے ہر صورت اس فانی بدن میں سے نکلنا ہے، کیا مر کر نکلوں گا؟ نہیں، ایمان سے میں نکلا، اور ایمان ہی سے نکلوں گا۔ یہ جو جسمانی ہے اس کی ڈیتھ تو ویسے ہے، مگر مجھے اس میں فوکس نہیں کرنا، مجھے فوکس کرنا ہے کہ مجھے غیر فانی ہونا، جو ایمان سے میں کلیسیا میں تو ہو گیا ہوں، پر بدن سے ابھی مجھے ہونا۔ بات سمجھ آئیے تو بجائیے، بتائیے مجھے۔ کلیسیا میں غیر فانی ہوں، یہ میں، پر بدن میں نہیں ہوں، پر مجھے بدن میں بھی ہونا ہے۔ یہ فرق یہاں کلیسیا کا اور اوپر کلیسیا کا، سمجھے؟ یہاں غیر فانی کلیسیا میں فانی بدن کے ساتھ ہوں، آگے غیر فانی کلیسیا میں غیر فانی بدن کے ساتھ مجھے ہونا ہے۔ تو پھر کیا، کون سی جگہ پسند ہے، یہ یا وہ؟ سب کہہ رہے ہیں وہ، پر یہ بھی میں نے یہ بھی بتانی ہے، وہ بھی بتانی، یہ ایٹرنل ریفیوج میں یہی آ رہا ہے۔ اور آگے میں ذرا بتاؤں گا 10-15 منٹ کے بعد کہ یہاں کیوں رہنا ہے اور وہاں کیوں جانا ہے۔ تو جب غیر فانی بننا ہے تو اس بدن میں کیا کرنا ہے؟ پھر بولیے کیا کرنا؟ اس کو سوچنا ہے روز ہی کہ یہ بس ختم ہو، یہ اتر جائے، سمجھے؟ مجھے نہیں چاہیے، سمجھے؟ یہ کہنا ہے، وہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے، کو کہتا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ پینڈیمک میں
بچ رہے تھے کچھ ہو ہی نہ جائے، کوئی جم چھوٹا سا ہے وہ جب، اور ایماندار ڈرے اس سے. آپ سوچیے، احتیاط اپنی جگہ. تو یہ کہنا ہے بھائی فارغ ہو، جلدی جلدی ہمیں نکل. کیسے؟ جیسے مصر سے نکلے تھے لاٹھی ہاتھ میں، جوتیاں پاؤں میں پہنے ہوئے، فساد کھاتے، سمجھے؟ وہاں سے نکل رہے تھے کہ اب یہاں نہیں ٹھہر سکتے. یہ پوائنٹ ہو، سمجھے؟ ہمیں اس طرح کو آرڈر ہو کہ جب دم سے نکلیں تو ہمیں نکلنا پڑے گا، سمجھے؟ کہیں سے بھی کوئی بھی ایسی جگہ ہو، کوئی کہے جی فوراً زلزلہ آنے والا، فلاں چیز ہونے والا، نکلے. یہ سوچ میں آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ نکلنا ہے، اس پہ فوکس ہو تو کیسے خوبصورت زندگیاں دکھائی دیں گی. تو یہ ہم نے اس باڈی کو، میں خود تو غیر فانی نہیں کر سکتا، سمجھا گی؟ یہ میرے میں نہیں. میں ایمان لایا، کلیسا کا پارٹ بن گیا، وہ بھی میں نہیں کر سکتا تھا، مسیح نے وہ نہیں کر سکتا. یہ بڑا شرف ہے، اور جن کو پہچان نہیں ہے ان کو کیا معلوم کلیسا ہوتی کیا، چرچ ہے کیا، سمجھے؟ اور میں اس جو فانی بدن ہے اس کو کیسے غیر میں نہیں کر سکتا، مگر میں اس کو ٹرانسفارم کر سکتا ہوں. آمین. یعنی اس کو روز بروز رینیو کرتا چلا جاؤں، یہ میں کر سکتا ہوں جو میں کر رہا ہوں، اور آپ بھی کر رہے ہیں کہ روز بروز اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک کرتے ہیں. اور چوتھے باب کا لاسٹ پیسج 2 گنتھیوں میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی ہے، جیسے جیسے ہم بڑھاپے کی طرف یا یہ ختم ہو رہے ہو، مگر ہماری باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی. یہ میں کر سکتا ہوں ٹرانسفارم، اور آپ بھی کر رہے ہیں، مگر غیر فانی میں نہیں کر سکتا. پر مجھے تو غیر فانی چرچ کے اندر غیر فانی ہونا ہے، سمجھے جی؟ مجھے، آپ کو غیر فانی چرچ میں، کلیسیا میں غیر فانی ہونا، یہ ایٹرنل ریفیوج. پھر اس کے لیے میں نے یہی بتایا کہ ہم کہیں جی بس اس بدن کو چھوڑنا، بس بدن جلدی جلدی بدلے. یہ کہہ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں خدا میں کل سے آج بہتر دیکھو روحانی طور، اگلا دن میرا اور بہتر دکھے. دونوں میں سے کیا تجویز دیتا ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ میں سے جیسے میں آج روحانی میں طور پر اسٹرانگ ہوں، میں کہوں کل میں اس سے بھی بہتر ہوں، نیکسٹ ویک اس سے بھی بہتر ہوں، اگلے سال اس سے بھی بہتر. یہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے باطنی انسانیت پہ. تو ایک تو یہ میتھڈ ہے. دوسرا جو میں نے بتایا کہ جیسے مصر سے نکلنا ہے بس. تو پھر اور کیا کریں؟ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ڈیزائر کی ہو 100% اور نہ ملی ہو، یا آپ کو روکا جائے اس سے، تو آپ کبھی غم میں آئے یہ بس ہونا چاہیے، یہ کیوں ہوا، یہ مجھے ہونا چاہیے. وہ جو اندر جو انسائڈ فیلنگ ہوتی ہے تکلیف، وہ تکلیف ہم نے پیدا کرنی ہے. کیا کہ مجھے وہ چاہیے غیر فانی بدن، مجھے یہ فانی بدن نہیں چاہیے، سمجھے؟ اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ رونا ہے، کرانا ہے، چیخیں مارنی ہے، رونا ہے. خدا مجھے
وہ غیر فانی بدن چاہیے کیونکہ میں غیر فانی کلیسیا کا پارٹ ہوں، حصہ ہوں، اور ہیون میں مجھے جانا ہے، اور یہاں اس دنیا کے اندر کلیسیا میں تم نے رکھا ہے، تیرا شکر ہو، پر میں نے نکلنا ہے، مجھے غیر فانی زندگی چاہیے، میں نے اس فانی بدن میں نہیں رہنا۔ کبھی کہا، سمجھے؟ یہاں تو 10 منٹ کا سفر ہو، جو دور سے آتے ہیں کلیسیا میں، شاباش ان کو، اور جو قریب سے بھی نہ آ پائے، سمجھ کیا ویژن ہوگا، کیا ٹارگٹ ہوگا، کیا ان کے اندر چل رہا ہوگا۔ تبیتا سے میں بہت خوش ہوا، کس نے کہا میں جوائن کر لوں گی، بہت مس کر رہی ہوں، تو میں چرچ میں آؤں گی، ہولی کمیونین بھی لوں گی۔ اندر آگ لگی ہو، تش لگی ہو، ٹائم ہو، سنیے سرمن، نکالیے اپنی زندگی کا جائزہ، غور کرنا کہ کہاں کھڑے ہیں۔ اے خداوند، مجھے یہ فانی بدن نہیں چاہیے، اور رونا ہے، کرانا ہے کہ میں نے اس میں نہیں رہنا۔ تو آپ بتائیے کہ کلیسیا کس جگہ پر ہے؟ اس جگہ پر کلیسیاں نہیں ہیں۔ وہ یہ تو ایمان رکھتی ہے کہ ہمیں جانا ہے، یہ بھی ایمان رکھتی ہے کہ ہم کلیسیا کا پارٹ ہیں، پر یہ نہیں کہتی کہ ہم نے جانا بھی ہے، اس میں سے نکلنا بھی ہے۔ سمجھے؟ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ہم نے بھائی یہاں رہیں گے، کلیسیا میں ہے تو ٹھیک بات، کلیسیا میں پر فانی بدن میں، سمجھے؟ ہمیں غیر فانی کلیسیا میں غیر فانی بدن اختیار کرنا، آمین۔ یہ فوکس، یہ ٹارگٹ۔ کوئی انجوائے غیر فانی، یہ بدن نہیں، مگر تب وہ دو تو ساری بدن کے اوپر ہی ہو رہی ہے۔ بے شک کلیسیا میں آپ کو ڈسکرج نہیں کروں گا، آپ بالکل ٹھیک جا رہے، مگر فانی بدن میں سے نکلنا ہے، پکارنا ہے، تو ہمیں یہی پکارنا ہوتا، ہمیں اپنے خدا سے کہنا نہیں آ رہا۔ اب سنیے پھر کیا ہوتا ہے۔ ہولی اسپرٹ ہماری روح کے ساتھ مل کر آہیں بھرنا شروع کر، آمین۔ جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، ہمیں نہیں آتی، روح ہماری کمزوری میں مدد، کمزوری یہی ہے کہ ہمیں وہ چیخنا نہیں آ رہا، کرانا نہیں آ رہا، پر خواہش ضرور ہے، پر چیخنا نہیں آتا، ہمیں کرانا نہیں آ رہا، ہمیں پکارنا نہیں آ رہا، تو روح القدس کیوں آنکھیں بھرے گا؟ اسی لیے تو بھرتا ہے، ہمیں نہیں آتی بھرنی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ٹنگز میں دعا کی جائے اور بڑی غم کے ساتھ تجھے آہیں بھرے، یہ نہیں آہیں بھرے۔ روح القدس کی وہ آہیں آپ نہیں سن سکتے، وہ صرف خدا کی ذات سنتی ہے تھرو کرائسٹ۔ لکھا ہے وہ جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، اور وہ مقصروں کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ یہ بھی اس کے اوپر بھی مجھے بہت ٹائم لگے گا بولنے میں، پر مختصر یہ کہوں گا کہ آپ روح القدس کے ہاتھ میں دے دیجئے اپنی یہ پرے، وہ آپ کے بھی ہاتھ کے اوپر یہ کرے۔ تو کب کہے گا؟ آپ پرے شروع کر دیں، جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ذہن میں رکھیے کہ مجھے اس طرح سے کرانا تو نہیں آتا، پر میری خواہش ہے، پاک روح لے لے گا، پھر پاک روح کرنا شروع کرے گا شفاعت۔ ہم سے زیادہ مخلوقات، رومیو 8ویں باب، درد ذہن میں پڑی تڑپتی، چلاتی، کراتی ہے کہ فانی سے وہ غیر فانی ہو جائے، سمجھے؟ خدا کے بیٹوں کی راہ تکتی ہے کہ جب یہ غیر فانی ہوں گے ہم بھی ہو جائیں گے۔ وہ اس کے اوپر فوکس کرے ہوئے ہیں کہ جب ہمیں نیا آسمان ملے گا، نئی زمین ملے گی، تو وہ غیر فانی آسمان اور غیر فانی زمین ہو، سمجھے؟ ابھی یہ فانی آسمان ہے اور فانی ہی زمین ہے، یہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے، اور نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی۔ اس لیے لکھا عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں، یہ عالم بالا کی چیز، سمجھے؟
پھر آگے بالا کی چیزیں جو میں فروٹس آف دا ہول اسپرٹ بول رہا ہوں، یہ خدا کی ذات کے فروٹس ہیں، ایجوکیشن ہے. کوئی ان پہ دھیان دے، حاصل کرے، لے لے اپنی زندگی میں، پھر ہی ٹرانسفارم ہوں گے نا. غیر فانی تو اس نے کرنا ہے، پر آپ تو ٹرانسفارم. اور ٹرانسفارم کا سن یہ لیول، آپ ہو رہے ہیں، میں ہو رہا ہوں. جب یہ انتہا ہو جائے گی نا، آپ غیر فانی ہو جائیں گے. ہاللیلویا. آپ اتنا اپنے آپ کو بدل جائیں گے کہ آپ خود ہی کہیں گے اب تو مجھے اڑنا ہی چاہیے، اب تو مجھے جانا ہی چاہیے. وہ مقام پکڑنا تو ٹرانسفارم یہ پوزیشن آئے. تو مسیح اس لیے دیر کر رہا ہے کہ آ جائیں ہم اس لیول تک. ہمیں کرانا بھی آ جائے، ہمیں اس قدر اپنے آپ کو جگہ پہ لے آئے کہ بس بس ایسے کہ اڑنے ہی لگے ہیں. جیسے جہاز اڑتا ہے نا تو اس کا وہ اینگل آ جاتا ہے، زاویہ پوائنٹ آ جاتا ہے تو ایئر اس کو اڑا دیتی ہے. آپ کو بھی ہوا بس ایسے اڑنے والے ہی ہو جائیں. اس جگہ تک ٹرانسفارم کرنا. آمین. تو میں کہوں گی جی میں بس ابھی نکلنے لگا ہوں. ہنوک یہ سمجھتا تھا، میں نے کہتا میں نے ریپچر ہونا، میں نے جانا ہے، بس ایک ہی رٹ تھی بس اس کی، بس نکلنا ہے نکلنا ہے. وہ نکل گیا. آمین. یہی ایلیا کی تھی. وہ علیشا سے کہتا تو یہاں مجھے آگے جانا، کہتا میں بھی جاؤں. اس کو پتا تھا، نبیوں کو بھی پتا تھا آج تیرا جو مالک ہے وہ لے لیا جائے گا. ان کو معلوم تھا یہ بات نکلنے والا. ان کو پتا تھا منظر آگ کے بگولوں میں ہم ایڈجسٹ ہوں گے. سمجھے؟ یہ جگہ پکڑ. آپ تعلیمی طور پر تعلیم پاتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر جاتے ہیں. جیسے جیسے اعلیٰ تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں اب میرے لیے آسان ہوتا چلا جا رہا ہے جاب لینا. اب میں معاشرے میں کھڑا ہونے کے لیے میری قابلیت بڑھتی جا رہی. نیچے ہوں گے تو نہیں کریں گے. یہ سوچ ہے جیسے 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 آپ اسی طرح جیسے جیسے روحانی طور پر آپ بڑھتے چلے جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ میری پوزیشن فرق ہو گئی. اب اور فرق ہو گئی، اب اور فرق ہو گئی ہے. جسو آ جا بس تو لینے آ جا مجھے. ہاللیلویا. ایٹرنل چرچ کا حصہ بننے کے لیے ہمیں غیر فانی بدن لینا ہے اور اتنا کو ٹرانسفارم کر جائیں کہ آپ پھر کیا کہیں تو سب ریلیٹو کو پتا ہے کل جانا ہے اور آپ کو بھی پتہ تیاری ہے پوری. پھر آپ کی گاڑی بس اب تو مجھے نکل، اب میرے پاس ٹائم نہیں، اب تو مجھے نکلنا ہی ہے ہر صورت. کوئی کہے کہ مجھے تو مل لے، انہوں نے کہا بھائی وہاں مل لینا، اب تو مجھے میرے پاس ٹائم، میں نکلنا ہے، میرا جہاز نکلنے والا ہے. یہ کنڈیشن ہماری بنے. وہ شخص کلیسیا کے اندر دکھے گا، وہ شخص ورشپ کرتا دکھے گا، وہ تشنا ہوگا کلام کا، بھوکا ہوگا پیاسا ہوگا کہ مجھے غیر فانی چرچ کا پارٹ بننا ہے، جبکہ ابھی بھی ہوں غیر فانی چرچ کا حصہ. سمجھے؟ پر بدن پہنا ہوا ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ ہمیں جب تک اس فانی بدن میں ہے خدا کے ہاں سے جلا وطن ہے. اب آپ دیکھو تو ہم تو پردیسی ہیں، تو دل نہیں کرتا اپنے شہر جائے، اپنے ملک. کوئی پردیسی دنیا کے اندر اس کو عجیب لگتا ہے، چاہے جتنا مرضی بھی اس کو سائش رائش ہو، وہ کہتا ہے اپنے گھر لوٹ. سمجھے؟ ہمارا گھر ہے تو بدن میں ہے تو جلا وطن. سمجھے؟ پردیسی ہے، مسافر ہے، ہمارا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے. اس لیے یہ بدن میں کرانا چلے گا، رونا ہے نہیں، میں یہاں نہیں رہنا، میں پاکستان میں نہیں رہنا، میں امریکہ ہی جانا. ہاں کہتے ہیں نا بعض، میں نے تعلیم باہر حاصل کرنی یا نہیں کرنی. یہ بھی رٹا لگے پاک اس کا مجھے جلدی لے جا اوپر.
खुदावन जल्दी आ, अपना पार्ट बना। हाँ तो दूसरे नक्शे वाले खत्म हो तो इधर कोई आएगा, दूसरे नक्शे नहीं खत्म, वो नक्शे चलते रहते हैं रोजाना। हम डे नाइट उठते बैठते सोते। अभी शबाना की टेस्टमेंट थी, खुदावंद आपको बरकत दे। उठती हूं तो गीत गाती, रूह से मामूर होती। आप भी इसी तरह सबकी मैं गवाही जानता हूं। या कलीसियाओं के अंदर मुझे अफसोस होता है जहां छोटे छोटे खादम, ना उनको तालीम का पता। ये अच्छी बात है कि वो खड़े, पर सीख कर तालीम हासिल कर खड़े हो, क्योंकि जो आगे बैठे उनको तैयार करना है। गिरजा नहीं सिर्फ लगाना, तैयार उनको करना है। तो कहां फैमिली के लोग कहां तैयार हो रहे हैं? मैं आप कहां तैयार हो रहा हूं? और अगर ये रोया नहीं है, टारगेट नहीं है, तो फिर चर्च का हिस्सा भी हम समझते ठीक है, मगर वहां के लिए गैर फानी होना है। और लिखा है, सुनिए, पौलुस रसूल टर्म बोलता, जब तक फानी बदन में है तो ऐसे ये वो कहता है नंगापन है। हालांकि हमने मसीह को जेब तन कर रखा है, कलीसिया का हिस्सा है, ये तो ठीक है, हम उसमें नंगे नहीं है, पर बदन में नंगे, रूह में नंगे नहीं है, बदन में अभी भी नंगे हैं। जब तक फानी बदन रहेगा, खुदा के हाथ से आदम हवा की तरह नंगे हैं। वो कहता है कि इस पर और लिबास पहनना चाहता हूं ताकि गैर फानी बदन इख्तियार कर जाऊं, उससे मुलब्बिस हो जाऊं, ताकि नंगेपन को ढांप सकूं। इसलिए पौलुस कहता, बदन चाहे ईमानदार का है, जब मरता है तो लिखा बेहुलमती की हालत में दफन होता है। यह हुलमत नहीं है, यह तो फानी बदन है, इसकी क्या इज्जत एहतराम कोई नहीं। बेहुलमती की हालत में खाती बदन है, नफसानी बदन है, अच्छा है, खत्म हो गया। मसीह में हमने मसलूब कर दिया, यह भी हमारा ईमान। ये दर्जे हैं, इनको पकड़ना। मैं रूह में मसीह का लिबास पहने हुए, मगर जब तक फानी हूं तो ये नफसानी बदन मुझे हर सूरत नहीं लेना, मुझे नहीं चाहिए। तो पौलुस कहता है ये नहीं कि मैं इसको उतारना चाहता हूं, बल्कि इस पर और पहनना चाहता हूं ताकि फानी जिंदगी में गर्क हो जाए। आमीन। अब इस बदन में रहते हुए कलीसिया में रहना है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, समझे, ये गलत नहीं है। वो कहता है पर सुनिए, मुझे उस वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। यहां मंजूर है, बस मंजूर है। हाँ, यहां बोलिए मंजूर है, ये भी अच्छी है, ये गलत नहीं है। यही इटर्नल रेफ्यूज में बता रहा हूं कि ये वक्ती पनाह है हमारे लिए। ये फानी बदन रखते हुए पनाह मिल गई है, ये बड़ा मुकाशवा है ना। फानी बदन रखते हुए है कलीसिया में जगह खुदा ने दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा मुकाशवा है। कईयों को तो काशिफ कदर ही नहीं ना कलीसिया की। ये बड़ी ऑनर दे दी गई है कि है तुम्हारा फानी बदन, मैं कलीसिया में ले लिया है ना। ये मंजूर है, पर कहता है ज्यादा मंजूर। ज्यादा का यही मतलब होता है, ये भी ठीक है, वो ज्यादा मुझे मंजूर है। आमीन। क्या ज्यादा मंजूर है? गैर फानी बदन में गैर फानी कलीसिया का हिस्सा बन जाऊं, वो मुझे बोलिए ज्यादा मंजूर है। ये भी मंजूर है। यहां पर बैठे हैं चलेगा, ठीक है, ये नहीं कहूंगा नहीं चलेगा, पर ज्यादा कहां चलेगा वाह। इसलिए ये लोकल कलीसिया के अंदर होना बड़े इज्जत एहतराम खुदा का हमारे लिए कि हमारे फानी बदन को बर्दाश्त किए हुए हैं, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है इसको
اس کی ترقی دینا چاہتا ہے، دعا میں، کلام میں، رفاقت میں، ٹائٹ دینے میں، ہر طرح ایک ایک گھرانا، ایک ایک فرد مضبوط. پریئر فیسٹیول لاسٹ وینسڈے میں آ رہا ہے. پہلے فرائیڈے میں ہوتا تھا، ابھی لاسٹ وینسڈے میں ہوا کرے. آمین. یاد رکھیے کب ہوگا؟ لاسٹ وینسڈے. اس طرح سے بدن کی فکر کہ سکھاؤ اس کو رفاقت میں. اور آپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا فانی بدن تو ہے مگر میں ٹرانسفارم بھی ہوں. یہ میں بدلا ہوا، میری ترقی ہے. بس وہ سٹیج کے اوپر ویسے میں پہنچ گیا ہوں، پر دعویٰ نہیں کر رہا، میں پہنچ گیا ہوں کہ مجھے آج ہی لے جائے، آج ہی آ جائے. سمجھے؟ آج ہی آ جائے. یہ غیر فانی کلیسیا کا حصہ بننے کا فوکس ہے. یہ میں یہاں پہنچیے. یہ ٹینل ریفیوج ایسے نہیں ہوگا، پہلے یہاں تو منظور ہو. اور آگے سنیے، پولس کہتا ہے پس ہماری ہمیشہ خاطر جمع رہتی ہے، یہاں ہو یا وہاں، وطن میں ہو یا جلا وطن، ہماری خاطر جمع ہے. یہاں غیر فانی کلیسیا میں اس نے رکھ دیا ہے، پر دوڑے ہوئے ہم غیر فانی کلیسیا میں غیر فانی بدن میں پہنچ جائیں گے. وہ وقت آنے والا ہے، ہماری یہاں بھی خاطر جمع ہے اور وہاں بھی. اس لیے چرچ فیلوشپ کا حصہ بننے والے ہی فانی بدن کے اندر قبول کیے جا رہے ہیں. وہ ہستی باڈی آف کرائسٹ ہو اور کوئی ناپاک بندہ، کوئی نیند گرم اس کا حصہ بنے، نہیں بن سکتا. سمجھے؟ اس لیے یہ مکاشفہ ہے، بھید ہے کہ میں آپ کو یہ آنر دے دی گئی ہے کہ کلیسیا کا حصہ بن جائے. یہ میں اور آگے آپ کدھر جانا ہے؟ فانی بدن کو غیر فانی بدن کے اندر بدلنا، جس کے لیے کرانا ہے، اور ان کو ادھر شفایت کرتا ہے آہیں بھر بھر کر. اور آخری دو جملے سنیے. وہ کہتا ہے پالوس کہ یہاں پر ہو یا وہاں، ہم اپنے خداوند کو خوش کریں گے. فانی بدن میں اگر کلیسا کا حصہ بنا دیا گیا ہے تو اس کو خوش کریں گے. غصے میں نہ آ جائے، وہ آؤٹ کر دے. سمجھے؟ اس کو خوش کریں. یہ اسے حصہ بنا لیا. یہ پناہ ہے، پلبدی پناہ، جس کے لیے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں. کہتا ہے وہاں بھی اس کو خوش کریں گے، وطن میں ہو یا جلا وطن اس کو خوش کریں گے. اس کا مطلب کیا؟ یہاں خوش کر رہے ہیں، وہاں بھی کریں گے. کیسے؟ جب وہاں پر پہنچ جائیں گے غیر فانی بدن میں، ہمارا کرانا ختم ہو جائے گا، ہم خوش ہو جائیں گے اور اپنے خدا کے لیے خوشی کا شکر گزاری کریں گے. اور وہ پیٹرن یہاں پر پکڑنا ہے کلیسیا کے اندر کہ غیر فانی کلیسیا میں فانی بدن ہوتے ہوئے ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے کہ بس نکل جاؤ جیسے مصر سے نکلا. بس میرا مسیح آنے والا ہے، نکل جاؤ. مجھے غیر فانی ابد تک رہنا ہے، کیونکہ گوشت خون آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے. جسمانی آدم نہیں جا سکتا. میں جتنا مرضی بھی روحانی ہوں، یہ فانی بدن نہیں جائے گا. لہذا روحانی ترین ہو جاؤں اس لیول کے اوپر کہ موت بھی اب میرے سامنے کھڑی نہ ہو سکے. یسوع آئے گا تو لکھا ہے مردے جی اٹھیں گے، موت کو شکست ہو جائے گی. اس وقت میں کہوں گا اے موت تیری فتح کہاں رہی، میں تو غیر فانی ہو گیا. ہاللویا. آئیے ایٹرنل ریفیوج میں جانے کے لیے تیاری پکڑے. ہمارا چرچ جو تھا وہ اوپن رہا اس کے چینل کے حوالہ سے، اور قاضی صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ رہا، اور وہ بھی گاہے بگاہے کلیسیا کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے رہے، اور اس چینل نے ہمیں اور زیادہ روحانی طور پہ مضبوط کیا ہے. تھینک یو. وہی تعریف ہم چلائی ہے اور اس بڑی شادمانی کے لیے کہ جو ہے ٹیلی ویژن کو پرووائڈ کیا، جس کے وسیلہ سے بھرپور برکت پائی اور بہت زیادہ روحانی جو ہے وہ ہم نے اس سے گروتھ کو رسیو کیا. مجھے بہت زیادہ برکت ملی. کئی دفعہ میں کافی بزی ہوتا ہوں تو آفس میں کام کرتے ہوئے میں اس برکت کو رسیو کر سکتا ہوں. اس جو ٹیکنالوجی کا جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر جا کر اس کو میں سن لیتا ہوں، ساتھ میں ورکنگ بھی کر رہا ہوں.
اس سے بہت زیادہ برکت ملی. سارے پروگرام جو ہیں پاسٹر سائمن کا, پاسٹر سنیل کا, جو ہولی اسپرٹ کے جو ہے گفٹ ہیں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے تعلیم دی کہ اس میں جو وزڈم کا جو گفٹ ہے, اور خاص طور پہ جو میں نے گفٹ سے برکت ہے کہ گفٹ آف فیتھ جو ہے وہ ہر ایک بلیور کے پاس ہونا بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ خادموں کے پاس, کیونکہ اگر خادم کے پاس گفٹ آف فیتھ نہیں ہے تو کلیسیا کا معیار نیچے جائے گا. اگر ایک خادم کے پاس گفٹ آف فیتھ ہے تو وہ کلیسیا کو قابل تقاضے میں نہیں جانے دے گا, تو اس سے کلیسیاں برکت پاتی ہیں, ترقی پاتی ہیں. اور وہ تھا فروٹ آف ہولی اسپرٹ ہے, اس میں میں نے بہت برکت پائی کہ ابھی جیسے لاسٹ سرمن تھا اس کے اندر جو ہے ڈرل اور پرہیزگاری ہے کہ جینٹلنس جو ہے وہ خدا کی ذات میں ہے, ان کو غصہ نہیں آنا چاہیے, جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بڑی زبردست ڈیٹیل ایک ڈاکٹرین اور تعلیم تھی جو کہ ضروری تھی, اور بہت سی کلیسیاؤں نے برکت پائی اور بہت سے آدمی نے برکت پائی. خدا ان کا شکر. روشنی ٹائم میں ہم نے بہت زیادہ برکت پائی ہے. سب سے پہلے تو روح اس کے جو فروٹس ہوتے ہیں اس کے بارے سے ہم نے بہت زیادہ مفصل تعلیم پائی ہے. کافی کے بارے سے جو ہم روح اس کے جو پھل ہوتے ہیں وہ اپنے جسم میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر گادر نے اس آن لائن انیشیٹو کے ذریعے ہمیں یہ بہت مفصل اسٹڈیز دی ہیں کہ ہم ایک روح اس کے پھلوں کو اپنے روح میں رکھتے ہیں, جو جسم میں ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے لیے خدا کی ذات نے بہت زیادہ محنت کی ہے. پاسٹر سائمن کامن کے سانگس کے لیے جنبش کر, جو کہ میں اور میرا گھرنا بہت خوشی سے سنتے ہیں وہ. اور جو پاسٹر جی کا تھیم سانگ ہے جو روح سے بھرپور, جس کو ہم بہت معمولی سے سنتے اور گاتے ہیں. اس ساری محنت کے لیے جو پاسٹر جی آن لائن کر رہے ہیں, کلیسیا میں کر رہے ہیں, خدا ان کا بہت شکر ہو. اور میں نے اور میرے گھرانے نے بے شک اس میں بہت برکت پائی ہے. اس پینڈیمک میں اس آن لائن انیشیٹو کے ذریعے ہمیں ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کے ذریعے اس آن لائن انیشیٹو کے لیے بہت شکر کرتا ہوں میں خدا کا, اور پاسٹر جی کی محنت کے لیے بہت شکر ہو خدا کا. تھینک یو. سروس سے بہت زیادہ بلیسنگ کو حاصل کیا. پہلے سے ویڈنسڈے اور سنڈے کو ہم لوگ چرچ آتے تھے اور سر کو سن پاتے تھے, اور سر کی اس چینل کی وجہ سے میں ریگولر ہر ایک چیز کو ریسیو کرتی ہوں, اور میں نے اس چینل سے بہت بلیسنگ پائی ہے. وہ سر کی ٹیچنگ ہو یا پھر پاسٹر سنیل کی ہو یا پاسٹر سائمن کی ہو, میں ہر سرمن سے بہت زیادہ بلیسنگ کو ریسیو کرتی ہوں. جس طرح میں اپنے جسمانی فزکس میں بڑھ رہی ہوں اسی طرح میں اسپرچولی بھی گروتھ میں آ رہی ہوں. اور جب سے میں اس چرچ میں آئی ہوں اس دن سے میں نے صرف بلیسنگس کو ہی ریسیو کیا ہے. میں نے اپنے آپ میں بہت چینجنگ پائی ہیں اور زیادہ میں خدا میں بڑھی ہوں, اور میں نے خدا کی ذات کو پہچانا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے, اور میں تھینک یو کرنا چاہوں گی سر کا کہ سر نے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں اپنے ورڈس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. سو اٹس ریئلی گریٹفل می. سو تھینک یو. پاسا کے لیے شکر, پاسائمن کے لیے, پاسنیل کے لیے, بچوں کے لیے, پورے خاندان کے لیے. میں ہی نہیں, سارے خاندان, ہم سب کلیسیا دل سے خوش و شادمان ہیں کیونکہ خدا نے ہم سب کو ایک بہت اچھا شکر جو وہاں عطا کر رکھا ہے, جو ہماری روحانی اور جسمانی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. پینڈیمک کنڈیشن تھی, دنیا پورا تفریح میں تھی, ہم سب جانتے ہیں, بہت بھی واقف ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ٹیمپل آف کلیسیا بھرپور مسرور طریقے سے خداوند کے نام کو جلال دیتی رہی. قدس کی نعمتوں کے لیے خداوند کا شکر جو خداوند نے اپنے بندہ کے وسیلے سے قدس کی ہدایت سے ہم سب کے بیچ میں پریچ کرے, اور ہولی اسپرٹ فروٹس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ خدا اور اس کی ذات کے ایٹریبیوٹ پاسر نے گائیڈ کیا, اس میں ٹیچ کیا کہ وہ فروٹ لگتے یہ والد فرزندوں کی زندگی میں, لیکن کچھ ان کے لیے اور کچھ وہ لگتے والد فرزندوں بلیور مقدسوں کی زندگی میں, لیکن وہ ہوتے دوسروں کے لیے تاکہ دوسری زندگیوں کو بچا کر اور ان کو موٹیویشن دے کر کرائسٹ کے پاس اس کے گلا میں شامل کیا جائے. اور بدن میں ہوتے ہوئے جس کے پاس سیلف کنٹرول نہیں, وہ ان روح قدس فروٹس کے اوپر ابو حاصل کنٹرول میں ہے. خدا اور اس کے ایٹریبیوٹس کو جان کر اپنی زندگی سے اور اپنے خاندان کے ساتھ مل کر اس کے نام کو جلال دے سکتا ہے. خدا
ताला सबको कसरत से भरकर खुदा अपने बंदों को उम्र की दराजी इसकी जोश में और बढ़ाता रहता। Good morning, everyone. Actually, it's my first time I'm there, and then ये पासा में मुझे मौका दिया कि मैं अपनी टेस्टिमनी सबके साथ शेयर कर सकूं। जब हम बहुत शुक्र करते हैं खुदा का कि जब ये पेंडेमिक का टाइम था और पूरी दुनिया अपनी अफरा-तफरी में थी कि अब खुद को बचा लें, तो खुदा ने हमारे लिए एक सोच बनाया। ये चैनल लॉन्च हो गया, कोशिश पहले भी थी लेकिन पेंडेमिक में ही होना था, ये हमें नहीं पता था। ठीक लेकिन हो गया और खुदा का शुक्र है कि हम सब अब एक हमें खुदा ने तसल्ली पाई, खुदा ने हमें इतनी तसल्ली दी, पास आपकी गाइडेंस की वजह से हम सब उसमें बढ़ते गए और हमारे दिलों में कोई डर खौफ नहीं रहा। खुदा का शुक्र करते हैं हर चीज़ के लिए, इन पेशिंग के लिए तो पास आपने फ्रूट्स पे दी, बचपन से बैठे आए कि फ्रूट्स हैं, लेकिन अब पता लगे कि हम इनको अपनी ज़िंदगी में किस तरह अडॉप्ट करेंगे तो हम दूसरों के लिए फ़ायदा बन सकते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं सबके लिए। थैंक यू सो मच। शुक्र है जिसकी वसीला से हमने बहुत बरकत है और सारे प्रोग्राम्स हम बड़ी जानशानी के साथ हम देखते हैं और बड़ी बरकत मिली है हमें। और सबसे पहले बच्चों का प्रोग्राम मैं बताऊँगी जिसके वसीला से बहुत हम इंजॉय करते हैं और रोजाना बड़े मतलब डिटेल में वो बताती है, स्टोरी बताती है और बच्चे बहुत खुशी से देखते हैं और इंजॉय भी करते हैं। और पास्टर सामन के, पास्टर सुनील के जो सरमन हैं और पास्टर साहब के इतने मतलब हमें बरकत मिली है। और पास्टर साहब ने लास्ट होली स्पिरिट के जो फ्रूट्स हैं उसके बारे में बड़ी डिटेल से बताया और हमने बहुत सीखा है। पहले भी हम सुनते थे लेकिन अभी बड़ी डिटेल में हमने इस स्टडी को सुना है। और इसमें सबसे पहला जो फ्रूट था वो मोहब्बत के बारे में था कि जो अगापे लव है, जो सारे फ्रूट्स हैं ये खुदा की इसका जो रूट है खुदा उनकी ज़ात से है, उसके एटीट्यूड से है और यही जो फ्रूट्स हैं वो हमारी जिंदगी में लगने चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा मतलब हमने बरकत पाई है, एक एक फ्रूट को बहुत डिटेल से पासा ने बयान किया है और हमारी जिंदगी रूह में रोज़ रोज़ बढ़ रही है और हमारे पास दुनिया की सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता। हमारे दिल हर वक्त इसकी शुक्रगुजारी से मामूर होते हैं और हर वक्त हम रूह भी होते हैं और हर वक्त हम खुदावत के नाम को जला देते हैं। और पास्टर साइमन की वर्शिप सॉन्ग्स के वसीला से मुझे बड़ी बरकत मिली है और मैं हर वक्त खुदावत के गीत मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं सोए से अचानक मेरी जाग होती है तो मैं मतलब गीत गा रही होती है और खुदावत के नाम हमेशा इज्जत और जला देती हूँ और मेरी रूह खुदावत में इतनी शादमान है, इतनी खुश है और मैं कहती हूँ कि मैं हम हर वक्त खुदावत में खुश रहें और शादमान रहें और हमारी जिंदगी हमेशा खुदावत के नाम को इज्जत और जला दें। पासा के लिए नहाय शुक्रगुजार हूँ टीओजी चैनल के लिए कि जिसके वसीला से हमें बहुत बरकत मिल रही है और हम खुदावत के नाम को रोज रोज जला दे रहे हैं और उसमें बढ़ते जा रहे हैं। आप सबके लिए सलामती हूँ। सबने बहुत खूबसूरत दुआएं दी, सबकी जिंदगी में काम हुआ और काम की बदौलत उन्होंने अपनी टेस्टमेंट शेयर की। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, तब आपका शुक्र अदा करता हूँ खुदा के खादम के लिए। खुदा बाप ने हमें अच्छा खूबसूरत खादम बख्शा जो हमेशा हमारी रूहानी पालना करते रहते हैं। हर संडे नया मैसेज देते हैं जो खूबसूरत बात है। जैसे कि लिखा है, मैं हरियाली चला रहा हूँ, मैं बताता हूँ हर संडे के अवसर में, हर संडे के अवसर में कैसी खूबसूरत बात। और फिर टीओजी चैनल के खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, खासकर बच्चों के प्रोग्राम के लिए मैं खुदा का दिल से शुक्र अदा करता हूँ। इसने मोटिवेशन दी, आशा के अंदर ये बात लाया कि बच्चों के लिए तो कलाम की बात हो जाती है लेकिन बच्चों के लिए भी कोई प्रोग्राम होना चाहिए। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। कोरोना वायरस के दौरान खुदा ने अपने खादम को हम सब की रूहानी बरकत के लिए कसरत से इस्तेमाल किया। हमें नौमीद और नहीं होने दिया बल्कि देने का वो बख्शता रहा और खुदा का खादम सबकी दास बताते रहे। इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और टीओजी टीवी के प्रोग्राम के लिए सामान के
मैसेज के लिए, पास्टर सलीम के मैसेज के लिए, और सबसे बढ़कर जो मुझे खूबसूरत बात लगी वो पास्टर साइमन के लिए, पास्टर कामना के लिए जो सवाल जवाब का सिस्टम शुरू हुआ, ये बहुत ही अहम है। कभी कभी हमारे दिल में वो सवाल नहीं आते, लेकिन जब हम प्रोग्राम सुनते हैं तो वो सवाल, हमारे सवाल उनकी जिंदगी में आते हैं और उनका जवाब हमारे लिए देते हैं। इस बात के लिए खुदा का शुक्र है। तो फिर कोरोना वायरस के लिए मेडिसिन ढूंढते रहे, लेकिन खुदावन ने टीवी का सीधे लाइव मैसेज दिया, मेडिसिन दिया। मैं दिल से खुदा का शुक्र करता हूं।